السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن مقدس فرماتا ہے، محبوب ہم نے آپ کو ساری جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور فرماتے ہیں شاعر، خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا۔ اور فرماتے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ حضرت گرامی حضرت جبرائیل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور بعدہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے حضرت شیس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا فرمانا تھا کہ حضرت جبرائیل کی زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، خاموش کیوں گئے ہو؟ اس سے آگے کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ قسم خدا کی مسلمانوں، نبی کی آنکھیں آنسوؤں سے اشک بار ہو جاتی ہے، نبی کا قلب صادق بے چین ہو جاتا ہے، نبی کی چینی بے چینی میں بدل جاتی ہے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، خاموش کیوں ہو؟ یہ تو بتاؤ کہ تم نے میری امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا نہیں؟ میرے نبی کے اصرار پر مجبوراً عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت کو بھی میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل کی زبان ہاں سے اتنا سننا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو گیا، حضور بے قرار ہو گئے، نبی کا قرار بے قراری میں بدل گیا اور حضور کا چین بے چین میں بدل گیا۔ مدینے کی گلی کو کوچوں کو سنا کر دیا۔ صحابہ کرام کو جب یہ خبر ہوئی کہ صحابہ نے اللہ کے رسول کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ کہیں نہیں مل پائے، گھر کے گھر چھان ڈالے، کہیں نہیں مل پائے۔ عاشقان رسول صحابہ کرام آپ کی فرقت اور جدائی میں گریہ زاری کر رہے ہیں، ہر طرف اداسی چھائی تھی۔ شہر مدینے میں ایک سناٹا چھا گیا ہے۔ اس عالم ہزل و ملال میں ایک صحابی رسول جو روزانہ مسجد نبی میں اپنے آقا کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، وہ اس لیے نماز
پڑھنے جاتے تھے کہ ایک طرف خدا کی عبادت ہوں گی اور دوسری طرف چہرہ انور کی زیارت بھی نصیب ہوں گی، ایک طرف نماز ادا ہوں گی، دوسری جانب چہرہ وضحا کی زیارت ہوں گی۔ ایسے عالم میں صحابی رسول محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مدینے کی گلی کوچے میں تلاش کر چکے مگر کہیں نہیں پائے۔ روتے ہوئے جنگل کی طرف چل پڑے۔ ایک جنگل میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ صحابہ رسول یعنی صحابی رسول نے اس چراوے سے پوچھا کہ یہ چراوے، یہ تو بتا کہ تو نے میرے محبوب خدا کو دیکھا ہے، نورانی چہرے والے کو دیکھا ہے؟ چراوے نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کہ محمد کون ہے، میں نہیں جانتا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے۔ صحابی رسول بے قرار کے عالم میں بڑے، تو پھر چراوے نے اس عاشق صادق کے حال اظہار کو دیکھا تو کہنے لگا کہ میں نے تیرے محبوب کو تو نہیں جانتا، میں تیرے محبوب کو تو نہیں جانتا، ہاں مجھے اتنا ضرور علم ہے کہ اس سامنے والے تنگ تاریخ غار میں کوئی ایسا پھٹ پھٹ کر رو رہا ہے کہ اس کی درد بھری آواز سن کر میری بکریوں نے چکھنا اور چرنا بند کر دیا ہے۔ صحابی رسول رو پڑے اور کہا کہ ایسے غم اور درد بھری آواز میں رونے والا کون ہوں گا، بڑی آواز میں کون ہوں گا؟ تو میرے رسول ہی ہو سکتے ہیں، قسم خدا کی۔ مسلمانوں، اس چراوے کی زبان سے بات کو سننا تھا۔ صحابہ اکرام روتے ہوئے دوڑ پڑے تو میرے رسول سے ملاقات ہو جاتی ہے اور کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، آپ نے سجدے بھی بہت دیکھے ہوں گے لیکن رسول کا سجدہ بہت ہی نرالا اور انوکھا تھا۔ حضرات گرامی، قیامت تو آ سکتی ہے مگر نبی کے سجدے کا جواب دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جس نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان رب العلا پڑھا۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ نے گواہی دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا۔ حضرت علی کریم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا۔ قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سجدہ کیا تو سجدے میں یہی پڑھا۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیر شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سجدہ کیا تو یہی پڑھا۔ وقت کے مجدد مادیہ، حاضر قاطی کفر و ضلالت یعنی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان رب العلا پڑھا۔ فاروق اعظم کا سجدہ سبحان رب العلا، عثمان غنی کا سجدہ سبحان رب العلا، حضرت علی کا سجدہ سبحان رب العلا، صدیق اکبر کا سجدہ سبحان رب العلا، صحابہ کرام کا سجدہ سبحان رب العلا، خواجہ کا سجدہ سبحان رب العلا، محدث اعظم کا سجدہ سبحان رب العلا، کسی مفکر کا سجدہ سبحان رب العلا، کسی مدرس کا سجدہ سبحان رب العلا، کسی مورخ کا سجدہ سبحان رب العلا، کسی مفتی کا سجدہ سبحان رب العلا۔ زمانے کے ولی نے سجدہ میں سبحان رب العلا۔ قسم خدا کی، نبی سے لے کر آج تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب بھی کسی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان رب العلا پڑھا۔ لیکن مسلمانوں، نبی کا سجدہ نرالا تھا، میرے آقا کا سجدہ بہت ہی انوکھا تھا۔ ارے زمانے نے سجدے کیے تو اپنے رب کو یاد کیا اور میرے مصطفیٰ نے سجدہ کیا تو ہم گنہگاروں کو یاد فرما دیا۔ بارہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، یا رب حبلی امتی، یعنی اے خدا میری امت کو بخش دے، میرا حوالے فرما۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا زور قطار رو رہے ہیں اور اس قدر رو رہے کہ ان کے آنسوؤں سے دریا جاری ہے۔ اس لیے تعالیٰ سے فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوں گا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوں گا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی ہے۔ حضرات گرامی، تو میں عرض کر رہا تھا، میرے آقا حضور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھا
رکھ کر دعا فرما رہے ہیں، یا رب حبل امتی، گویا یا رسول اللہ نے اعلان فرمایا اور یہ کہا کہ اے اللہ، مانا کہ جبرائیل نے خبر دی کہ آپ کی امت جہنم میں دیکھا ہے، لیکن یہ مولا کل قیامت کے دن میری امت کو بخش دے، میری امت کو جہنم سے نکال دینا اور ان کو بخش دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو پیارو، ہمارے آقا کی شان دیکھیے، آواز ہے اے محبوب جہاں ہم نے تمہاری امت کو بخش دیا۔ اس لیے اللہ حضرت فرماتے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔